میڈیا نہیں ہے. یہ کل سے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں علیمہ آپا کے ساتھ جو ہوا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اعظم سواتی صاحب کے پیچھے جو میڈیا پڑ گیا, اور پھر علی ظفر صاحب کا کل کا بیان آیا. مطلب یہ کون لوگ ان کو اشارہ کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی یہ اعظم سواتی صاحب کا یہ بیان کہ جی مجھے خان نے کہا تھا, اور اب پی ٹی آئی کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم مذاکرات کرتے آئے ہیں, اس میں چھپانے کی کیا بات ہے. اور یہ تو مطلب ہے پھر دوہرا معیار ہوگا کہ جب بات کریں, اور میں بیرسو گور صاحب سے بھی یہ التماس کروں گا کہ وہ میڈیا کو حقائق شاید اس وجہ سے نہیں بتاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فرائض میں ہیں. ان کو بتانا چاہیے میڈیا کو کہ کیا یہ ڈائیلاگ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. اچھا, پی ٹی آئی اوورسیز کا جو وفد ہے جس میں ڈاکٹرز بھی, انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. جو اداروں کے خلاف محاذ ذرائع سوشل میڈیا پہ جاری ہے, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صحیح بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تو کب کے یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کو جو ہے ایسی پالیسی کیوں نہیں دے رہی, ان کو کھل کے کہنا چاہیے سوشل میڈیا اپنا کنٹرول کرنا چاہیے. میرا خیال ہے سوشل میڈیا اب خود بٹا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, سوشل میڈیا بھی بٹ گیا ہے نا, وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں. شہباز گل صاحب اور مشوانی صاحب اور عمران ریاض, آپ نہیں دیکھتے ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف جنگوں میں مصروف ہیں. تو لہٰذا, اور یہ ابھی 2 گروپ ہیں یا 3 گروپ ہیں, ابھی قریب 6-7 میں بٹوارا ہوگا. دیکھیں جہاں کنٹرول نہ ہو, جہاں مفادات ایک نہ ہو, ہر ایک اپنا مفاد ہے, اور سب سے بڑا مفاد یہ ہے ویورشپ کو بڑھانا. تو ویورشپ بڑھانا اور ڈالر, تو جہاں بھی یہ ہوں گے تو اس طرح تو معاملات چلیں گے. دیکھیں خان کو چاہیے 2-3 لوگوں پہ مشتمل ایک میڈیا بورڈ بنا دے, اور وہ میڈیا بورڈ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پالیسی بنائیں کہ ہم نے کن روابط پہ, کن طریقہ کار پہ, کن خطوط پہ پاکستان کے اندر اور باہر سوشل میڈیا ٹرینڈ چلانے ہیں. شیر افضل مروت صاحب, کل کی گرفتاریوں کے بعد نون لیگ یعنی کہ پنجاب حکومت عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ ان بیویوں کو بڑا شوق تھا, گرفتاریاں انہوں نے خود دی ہیں, کسی نے پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کیا. کیا کہیں گے کہ واقعتاً ان کو شوق تھا گرفتاریاں دینے کا اس طرح سے؟ دیکھیے وہ تینوں خواتین بہنیں گئی تھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے, اور ہائی کورٹ کا حکم تھا اور یہ تاریخ مقرر تھی, تو اس میں شوق کی کیا بات ہے. آپ کی طرح آپ کی ہم جنس ہیں, خواتین ہیں, پھر معمر ہیں, اور جس طریقے سے آپ نے ان کو گاڑیوں میں ڈالا, پھر ایک ویران مقام پہ آپ نے چھوڑا, لیکن یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. اور عظمہ بخاری صاحبہ کو چاہیے کہ کم از کم مردوں پہ یہ کرتے آئے ہیں, خواتین کا تو احترام کریں. خواتین کے ساتھ تو یہ نہ ہو سیاسی رقابت کی وجہ سے. عمران خان کی بہن ہے نا, آپ لوگوں نے بھی وقت گزارا ہے, دیکھا ہے, ایسا تو آپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا. لہذا خاتون چاہے وہ کسی بھی فریق کی ہو, کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتی, وہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے ہمارا مذہب, ہماری اخلاقیات, ہماری اقدار, ہماری ایتھکس ان کی احترام کی تاکید کرتی ہیں. اور میرا خیال ہے پورے پاکستانیوں کو دکھ ہوا ہے کل کے, اور کیا اسے حاصل کیا. اگر ایک علیمہ خانم مل لیتی تو کون سا آسمان گر جاتا, اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ علیمہ خانم کو ملاقات سے دائمی طور پہ جو ہے روک سکے, کیونکہ ابھی ہائی کورٹ میں یہ مسئلہ جائے گا, ملاقات وہ کرے گی. آپ نے پھر ایک مکروہ چہرہ بتا دیا کہ ہمارا چہرہ اتنا جو ہے داغدار ہے. مروت صاحب, گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ 3 بہنیں تھیں, 2 کو کے بارے میں کہا گیا کہ آپ 2 آ جائیں, علیمہ خان صاحبہ نہیں آئیں گی, تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ علیمہ خانم جو ہیں وہ چونکہ سوشل میڈیا کے ساتھ ان کے روابط ہیں, اور سوشل میڈیا کا لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی ڈسے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے علیمہ خانم کو جو ہے 2 بہنیں ان کا تعلق نہیں ہے کیا, یا پھر وہ نہیں, وہ میرا خیال ہے, اور جہاں تک میری معلومات ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہیں وہ پیغام رسانی جو ہے علیمہ خانم کے تھرو ہوتی تھی, اور اسی وجہ سے شاید ان کو نہیں ملنے دیا. اگر عدالتی احکامات کے باوجود, اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود بھی خاندان کو ملاقاتیں نہیں کروائی جائیں گی, تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ جب عدالتوں کے احکامات ایک سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں مانتا تو پھر کیا حل ہوگا اس سارے مسئلے؟ یہ تو ڈوگر صاحب جو ہیں اب اس کی انا کا مسئلہ بن چکا ہے. تو چیف جسٹس ہیں قائم مقام اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کو سوچنا چاہیے. اور پاکستان بھر کے جج صاحبان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ احکامات ایسے صادر ہی نہ کریں جن پہ وہ عمل درآمد نہ کروا سکے. اور عدلیہ جو ہے یہ روزمرہ کی بنیادوں پہ بے توقیر ہوتی جا رہی ہے. آج میں نے دیکھا
जस्टिस बाबर सत्तार साहब की किसी हुक्मनामे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तवीन अदालत के नोटिस को मुअत्तल किया है। अभी सिर्फ नोटिस को मुअत्तल करेंगे, जब इस तरह इदारे ये हरकतें करेंगे और अपील में बैठ के आप हर एक नोटिस मुअत्तल करेंगे तो फिर जो है लोगों को, इदारों को, सरकारी अफसरान को, अदालतों का कोई खौफ नहीं होगा। और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को संजीदगी से बिलखसूस अडियाला जेल के हुकाम के इन कारस्तानियों का नोटिस लेना चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब, आपने कहा है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो आपस में लड़ रहा है और उसमें आपने 3 नाम लिए हैं, इमरान रियाज साहब का लिया है, शहबाज गिल का और अजहर मशवानी का। इमरान रियाज साहब का तो पीटीआई के सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो साफ़ी हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? चले आप भी साफ़ी हैं, हाँ? यानी कि मेरा ख्याल नहीं है कि हर वो शख्स जो किसी भी पार्टी की तर्जमानी करता वो साफ़ी नहीं है। सहाफ़ी और सियासी में मैं भी सहाफ़ी हूँ, अगर ये मयार रख दें। देखिए, सहाफ़ी का काम है न्यूज़ को, ख़बरों को बिला कोई टिंज किए, बिला कोई तासुब की और सियासी तासुब की कोई आमेज़श के अब हम के सामने पेश करना, ये इस तरह तो नहीं होते हैं ना। देखिए, हम एहतराम करते हैं इमरान रियाज साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक यूट्यूबर की हैसियत से। वो मैं उसको साफ़ी तो नहीं कह सकता हूँ, मैं हर उस शख्स को साफ़ी नहीं कह सकता हूँ जो नून के प्लेटफार्म से नून की जो है दास्तानें और सताइशें करता है या उनका पैगाम फैलाता है। सहाफ़ी ये होते हैं जिस तरह अमीद मीर हैं, जिस तरह काशिफ अब्बासी हैं, उनकी वाइफ है शाहजेब खानजादा हैं, ये साफ़ी होते हैं। और जी मुनी फारूक को तमगा भी मिला है ना। अच्छा, क्लासरा साहब है, रऊफ क्लासरा वाकई बड़े ही मंजे हुए साफ़ी, बहुत सारे साफ़ी है। मुनी फारूक आपने नाम लिया, बिल्कुल है, मैं तो साफ़ी मानता हूँ, बाकी कोई माने ना माने। सर, आज़म सवाती के बयान के मुताबिक खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने से कभी नहीं रोका, लेकिन अपने लिए कभी रिलीफ नहीं मांगा। तो उनका कहना ये था कि मैंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए बात करें, तो आपकी पार्टी तो अपोजिशन में पीटीआई, क्या पाकिस्तान के लिए बात करनी चाहिए? देखिए, खान हमेशा पाकिस्तान की बात करता है। ये गलतफहमी है लोगों को कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मकसद ये है कि खान अपनी रिहाई मांग रहा है। रिहाई खान के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मकसद ये है कि जो डैमेज हो गया है और बतदरीज होता जा रहा है, इसकी रोकथाम हो सके। इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, खान की ज़ात को नहीं होगा। कल आपको बड़ा कारकुनों ने मिस किया सोशल मीडिया के ऊपर। कहा जा रहा था अगर शेर अफजल मरवत अडियाला जेल के बाहर आ जाते तो ये हालात ना होते। क्या समझते हैं कि जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल होता जा रहा है तो आप आ सकते हैं मैदान में? मैं जब भी निकला हूँ ना, आप लोग याद करें, आप लोग चशमदीद हैं, तो मैं हज़ारों लोगों के साथ निकला हूँ, कभी 10, 20, 50, 100, 2000 के साथ नहीं निकला हूँ। जब आपने कोई कार्रवाई करनी है, कोई धरना देना है, कोई एहतजाज करना है, फिर इसकी तैयारी भी करनी होती थी। यहाँ हमने इस्लामाबाद और पिंडी में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे। पश्तूनों के साथ मेरे अपने ग्रुप थे, 4000 लोग उन ग्रुपों में थे। बाजवड़ के लोग थे, मोमन थे, हमारे लकी मरवत के लोग थे, वजीरिस्तान के लोग थे। फिर पीटीआई के हमने ग्रुप्स बनाए हुए थे। तो जिस दिन एहतजाज होता था उससे 2 दिन कबल हम ग्रुपों में एक्टिव हो जाते थे, लोगों की ड्यूटियाँ लगाते थे, हज़ारों लोगों को निकाल के ले आते थे, लॉजिस्टिक की बात हम करते थे। इस तरह तो नहीं होता जनाब अडियाला जेल पहुँचो और अडियाला जेल फिर यही गुलाम नबी और सैयद रसूल के अलावा कोई नहीं आएगा।